آپ یہ بتائیں جو گلدستہ آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس گلدستے کی ایک مؤثر آواز اسی وقت ہوگی جب عوام جو سائلنٹ میجورٹی جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہوں. تو اس کے لیے یقیناً آپ کو ایک فورم بنانا ہوگا اور لوگوں تک پروپیگیٹ کرنا ہوگا کہ بھئی اپنی آواز کو مؤثر بنانے کے لیے کہ لوگ بھی اس میں آئیں, عام بندہ آئے, اسٹوڈنٹس آئیں, اور بھی جتنے لوگ ہیں جو کسی پولیٹیکل پارٹی سے سچ وابستہ نہیں ہے یا ہوں بھی تو لیکن وہ سمجھتے ہوں کہ حل اسی طریقے سے. تو کیا اس کے لیے کوئی عملی اقدامات بھی ہو رہے ہیں؟ جی یقیناً میں نے اس سلسلے میں جہاں آج جدھر آپ بیٹھے ہیں یہ دفتر ہم نے بنا لیا ہوا ہے اور اس کو جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے میرے جو ذاتی وسائل ہیں میرے پاس جو کچھ تھا میں نے اس کے اوپر لگایا کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان ہمارا ملک ہے. جو کچھ عزت ہمیں دی ہے, جو کچھ پیسہ دیا ہے, دولت دی ہے, وہ اسی ملک نے دی ہے اور اسی کے اوپر اگر خرچ ہو گئی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. بٹ ہم اپنی نئی نسل کے لیے کم از کم کوئی چیز تو چھوڑ کے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک متحد پاکستان, ایک روشن پاکستان, ایک ایسا پاکستان جس نے دنیا کی قیادت کرنی ہے کیونکہ نظریہ ہمارے پاس ہے, باقی دنیا میں کوئی نظریہ نہیں رہا. باقی آپ دیکھیں کمیونزم فیل ہو چکا ہے, کیپٹلزم جو ہے وہ اپنی موت آپ مر چکا ہے, تقریباً مرنے والا ہے. اوباما صاحب اگر $700 بلین نہ دیتے تو ان کی حالت اور ہی بری ہو جانی تھی. اسی طریقے سے جو ہے اب ایک ہی نظام رہ گیا ہے اور وہ اسلامی نظام ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. الحمدللہ اس ریاست مدینہ کے بعد ہم معرض وجود میں آئے 1400 سال کے بعد. یہ ایک حادثہ نہیں تھا اور انشاءاللہ تعالی پاکستان نے قیادت کرنی ہے. یہ تو میری انشاءاللہ تعالی, اس کو میں خوش فہمی نہیں کہوں گا, یہ میرا یقین ہے. یہ مجھے ایسے ہی یقین ہے جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے. انشاءاللہ تعالی یہ ہو کے رہنا ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ یہ ایسے ہی ہو جائے گا تو یہ نہیں, ایسے نہیں ہوگا. اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑے گی. پاکستان واز این انفنشڈ ریولوشن. وہ ریولوشن اب آنا ہے. پاکستان کو ہم نے اس جو ہماری قربانیاں تھیں وہ رائے گاہ چلی جائیں گی اگر ہم نے اس انفنشڈ ایجنڈے کو ابھی مکمل نہ کیا. پاکستان کی تکمیل روحانی جو ہے وہ ابھی جی ہاں, اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. نوجوانوں کو ہم متحرک کر رہے ہیں. الحمدللہ بہت ساری تنظیمیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ مل گئی ہیں. لیکن یہ عبداللہ گل کا نہیں ہے. اس میں ایک عام سپاہی کی طرح کام کروں گا کسی کے ساتھ بھی جس کے اوپر ہمارے بزرگ ہاتھ رکھ دیں گے, جس کو وہ کہیں گے کہ یہ آج سے آپ کا لیڈر ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. آپ محمود احمد نژاد کی دیکھ لیں مثال. وہ تو ایک ترخان کا بیٹا ہے, نہ اس کے پاس کوئی جائیداد تھی, نہ وہ کسی سیاستدان کا, نہ کسی جرنیل کا, نہ وہ کسی اور کا بیٹا تھا, نہ کوئی اس کے پاس کوئی معاشی حالت ایسی تھی, نہ کوئی انڈسٹریلسٹ تھا. لیکن آج وہ لیڈ کر رہا ہے اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ کیسی نڈر قیادت موجود ہے ان کے پاس. یہی پاکستان کا انشاءاللہ تعالی. یہ میں کوئی جو باتیں کر رہا ہوں یہ کوئی ایسی نہیں ہے جو ہو نہ سکیں. یہ یقیناً ہونی ہے اور یہ ہو کے رہیں گی اور انشاءاللہ تعالی آپ اور میری زندگیوں میں ہوں گی اور یہ اگلے چند سالوں کے اندر ہی ہوگا. تو ابھی اس کی جو آپ جو کام کر رہے ہیں اس کی پروگریس کہاں تک پہنچی ہے؟ جی ہم ایک تو اکٹھا کر رہے ہیں ان تمام محسنوں کو اور انشاءاللہ تعالی اور ساتھ ہم نوجوان قیادت کو اکٹھا کر رہے ہیں. جو محسنوں کو آپ اکٹھا کر رہے ہیں ان کے اندر آپ کیا بنیادی ایٹریبیوٹس ہیں جو جس کی بنیاد پہ آپ ان کو محسن فرما رہے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں ان کے بنیادی یہ ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے کوئی کام کیا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے جو ہے ایک ایٹم بم بنایا اور پاکستان کو ناقابل تسخیر جو ہے وہ بنا دیا. اس میں کوئی شک و شبہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے, چاہے کوئی کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو. پاکستانی جہاں بھی موجود ہے, بلکہ میں کہوں گا عالم اسلام, جی جی وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے یہاں ان کا جذبہ ہے موجود. اس میں بالکل دو رائے نہیں ہے. اور اقتدار, لیکن جہاں بات آ جائے گی اقتدار کی وہاں گڑبڑ ہو جائے گی, لوگ ڈاؤٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں اقتدار کی خواہش نہیں میں دیکھتا. اسی طرح سے مجید نظامی صاحب صحافت میں ایک بہت بڑا نام اور مجید نظامی ایک چٹان کی طرح ایک اپنے ادارے کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ بھی ہیٹس آف ٹو مجید نظامی صاحب. اور بھی لوگ ہیں, بہت اچھے اچھے لوگ ہیں. یقیناً پاکستان میں بہت بہت جواہر موجود ہیں, صرف وقت آنے پہ ان کا جو ہے, اور ہم ان کو تمام صوبوں سے ہم لوگوں کو ہم نے شارٹ لسٹ کیا ہوا ہے. اس کے سلسلے میں ہم کمپین ایک انشاءاللہ بہت جلد جو ہے لانچ کر رہے ہیں جس کے اندر ہم مختلف شہروں میں جا کے تقاریب منعقد کریں گے, لوگوں کو انٹروڈیوس کرائیں گے. اور یہ خیال صرف میری طرف سے یا کسی ایک کی فرد واحد کی طرف سے نہیں آنا چاہیے. دیکھیں ماضی میں یہی بنیادی غلطیاں ہوتی رہیں کہ فرد واحد جو تھے وہ فیصلے کرتے رہے, جبکہ یہ ایک مشاورتی عمل جو ہے اس کو بڑھانا چاہیے. اور یقیناً یہ چھوٹے چھوٹے لیولز کے اوپر بھی
کچھ بڑے اور کچھ نوجوان جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ ورک فورس، لیگ فورس جو کام دینا ہے، لیگ ورک جو ہے وہ تو نوجوانوں نے کرنا ہے، بزرگ تو آپ کو صرف گائیڈ کر آپ کا ان دی اینڈ ایجنڈا کیا ہے؟ مطلب جب آپ اگر بالفرض ایک ایسی فورس، ایسی قیادت بنانے میں کامیاب ہو گئے اور بہت سی لوگ آپ کے پیچھے آئے، تو پھر آپ ایز اے پریشر گروپ ہوں گے یا کرنا کیا ہوگا؟ ہم ایک بڑا پریشر گروپ ہوں گے جی، ہم جا کے ان کی ایسی کی تیسی پھیر دیں گے، ان کا قبلہ درست کر دیں گے۔ میں نوجوان ہوں اور میرے میں غصہ بھی بہت ہے، لیکن میں یقیناً میرے جیسے بہت سارے اور نوجوان موجود ہیں، ہمارے بہن ہیں، ہمارے بھائی ہیں، جن کے اندر یہ کچھ کر گزرنے کا جذبہ موجود ہے، لیکن ان کو راستہ نہیں نظر آ رہا، پلیٹ فارم نہیں، ایک پلیٹ فارم نہیں نظر آ رہا۔ ہم وہ پلیٹ فارم انشاءاللہ تعالی کوشش کر رہے ہیں سب لوگوں کی مدد سے کہ وہ بھی آئیں درمیان میں، اپنی تجاویز بھی دیں اور اس کے اندر عملاً جو ہے وہ آ کے شرکت کریں۔ اور ایک ایسا پریشر گروپ جیسے ابھی حال ہی میں ہم نے ماضی میں دیکھا کہ وکلا کی تحریک اٹھی، اس نے چیف جسٹس صاحب کو لا کے بٹھایا اور واپس چلے گئے، کسی نے اس کے بدلے میں پلاٹ نہیں لیا، کسی نے اس کے بدلے میں جو ہے وہ نوکریاں نہیں لیں، کوئی چیز نہیں، اپنے جیب سے پیسے لگائے، اپنا کام کیا، آئے کیا اور چلے گئے۔ یہی ہمارا بھی انشاءاللہ تعالی مقصد ہے۔ اقتدار ہمیں نہیں چاہیے، لیکن اس طریقے سے اقتدار ہم کرنے بھی نہیں دیں گے کہ جس طریقے سے اقتدار ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی مجھے اپنے قوم کے اوپر یقین ہے اور مجھے اپنے اللہ پہ بالکل بھرپور یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان جو ہے یہ لٹیروں کے لیے نہیں بنا، یہ پاکستان جو ہے سدا مصیبتوں کے لیے نہیں ہے، گرین پاسپورٹ جو ہے شرمندگی کا جو ہے وہ نشان بن گیا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا عبداللہ صاحب، آپ پچھلے دنوں اور ہو سکتا ہے ابھی فلڈ جو وکٹمز ہیں ان کے حوالے سے آپ گئے تھے سوات کی طرف جی، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلڈ کے بعد کیا صورتحال ہے ابھی پاکستان کی؟ دیکھیں جو فلڈ کے بعد جو سچویشن تھی وہ بہت اس کے اندر گھمبیر ہو گئی، اور اسپیشلی ایس او ایس میسج جو ہے وہ یہاں سے ایمبیسیز جو ہیں وہ بھیجنے لگیں اپنے اپنے ممالک کے اندر کہ جی پاکستان میں تو ایک انقلاب جو ہے وہ آنے کو ہے، اور یہ 18 کروڑ کیوسک جو ہے اب یہ گزر جائے گا ہماری عوام جو ہے۔ تو لیکن اب ویسٹ کو بہت اس کے اندر بہت مضطرب تھے، انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے، اس لیے مختلف جگہ سے پھر یہ بات اٹھی کہ بھئی فوج آ جائے، فوج کو لانے کی کوشش کی گئی۔ فوج کی جب بات کی گئی تو فوج نے ریلیکٹنس شو کیا، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ان کا ایک صحیح اقدام تھا ابھی تک الحمدللہ۔ اسی طریقے سے باقی پارٹیز، کیونکہ ہر کو سمجھ ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان شدید مشکلات کا شکار ہے، جب تک آپ سلیکٹیولی ڈیفائی امریکہ کو نہیں کریں گے، ویسٹ کے ایجنڈے کو ڈیفائن نہیں کریں گے۔ دیکھیں ڈیفائنس، ڈیٹرنس اینڈ ڈائلاگ۔ ڈیٹرنس آپ کے پاس الحمدللہ ڈاکٹر خان نے دے دیا ہے، ایٹم بم آپ کے پاس موجود ہے۔ ڈیفائنس کریں سلیکٹیولی اینڈ ریسپیکٹفلی۔ ہم سپر پاور کو، ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سپر پاور کو اڑا دیں گے یا کچھ، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ سرٹن لمیٹیشنس ہماری ہیں، ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ان کو بھی سمجھنا چاہیے، لیکن میں نے اسی لیے کہا ریسپیکٹفلی اینڈ سلیکٹیولی۔ ہم کہ نہیں جی یہ چیز ہم جیسے سلیکٹیولی ہوا، ابھی نیٹو کا ایک روٹ انہوں نے بند کر دیا، دوسرا جو ہے وہ چمن والا کھولے رکھا، تو یہ تو ہوا سلیکٹیو ڈیفائنس آپ کی۔ ڈیٹرنس آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ کو کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ جناب پاکستان کو ہم ایسی کی تیسی پھیر دیں گے یا صبح ہم ختم کر دیں گے بم مار کے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب ڈائلاگ تو تبھی ہوتا ہے نا جی جب ایک برابر کے آپ اور میں ڈائلاگ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اور میں آمنے سامنے بیٹھے، لیکن اس پوزیشن میں ڈائلاگ نہیں ہوگا جس کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی کبھی چودھری اور ایک آقا اور غلام کا کبھی ڈائلاگ ہوا۔ فی الحال تو ہماری جو بھی سچویشن جاری ہے وہ آقا غلام کی ہے۔ این آر او سائن کرنے کے بعد تو ہمارے قوم کو بالکل واضح ہے اس بات کا کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، ڈرون حملے کرتے ہیں، ہمارے اندر گھستے ہیں، مارتے ہیں، بلیک واٹر دندناتی پھر رہی ہے۔ یہ سارے شاخسانے جو ہیں یہ الحمدللہ یہ ہمارے این آر او کے تحفے ہیں، اور جس کے لیے مشرف صاحب جو ہیں وہ وہاں پارٹی بنانے کی کر رہے ہیں۔ یہی وہ مشرف تھا جس نے سب سے پہلے بات کرنا شروع کی اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے لیے، اسی وجہ سے اسرائیلی اس کو پیسے دے رہے ہیں، اور پیسے دے کے وہ اپنی وہاں 200 بندوں کی پولیٹیکل پارٹی اس لیے نہیں بنا رہا کہ اس نے پاکستان آنا ہے۔ آپ کے وساطت سے میں آپ بتانا چاہتا ہوں وہ نہیں آئے گا پاکستان، وہ کبھی بھی نہیں آنا چاہتا۔
کیونکہ وہ اس ماحول کا عادی نہیں ہے، وہ کسی اور ماحول کا عادی ہے، جو وہاں کا ماحول ہے وہ اسی ماحول میں رہنا پسند کرتا ہے. لیکن کیونکہ جس طریقے سے وہ ہربیار مری کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا برٹش نے پولیٹیکل اسائلم، کیونکہ ہربیار مری کے پاس کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے، پولیٹیکل رائیولریز نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو. لیکن مشرف کو بھی یہی سچویشن ہے کہ وہ ایک انڈیویجول ہے، اور جب وہ پولیٹیکل اسائلم کے لیے درخواست دے گا تو دیٹ ول بی ریجیکٹڈ آن دس بیسس، کیونکہ کبھی انشاءاللہ تعالی کچھ ہی عرصے میں پاکستان میں کوئی ایسی حکومت آئے گی جو اس کو بلا لے گی، انٹرنیشنل کورٹ کے ذریعے اس کو بلا لے گی، اور مشرف کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی. ظاہر ہے جس طریقے سے ہم نے ماضی میں دیکھا ایڈمرل منصور صاحب کو بلا لیا گیا، ہمیش خان کو جو ہے بلا لیا گیا امریکہ سے کان پکڑ کے ہتھکڑیاں لگا کے، تو یہ مثال موجود ہے ہمارے سامنے. مشرف کو یہ شک ہے کہ کہیں یہ گڑبڑ ہو گئی تو میں کیا کروں.